پریزنٹنگ دا بار، اس کہانی کی شروعات میں ایک بار کو دکھایا جاتا ہے جہاں کے ایک آدمی داخل ہوتا ہے جس کا نام سرجی ہوتا ہے۔ جیسے وہ داخل ہوتا ہے وہاں سے ایک آدمی باہر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی وہاں سے باہر جاتا ہے اسے کوئی گولی مار دیتا ہے۔ تبھی آس پاس کے سبھی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ بار کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں پر موجود ایک آدمی پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوریج نہ ہونے کی وجہ سے رابطہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ اتنی دیر میں ایک اور آدمی باہر جاتا ہے، اسے بھی کوئی گولی مار دیتا ہے۔ بار کے اندر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہیں بار میں ایک لڑکی الینا بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہمیں ٹی وی پر نیوز دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی ٹی وی پر نیوز لگا کر دیکھا جاتا ہے تو اس معاملے کی کوئی بھی خبر نہیں ہوتی۔ جب بار کے لوگ باہر دیکھتے ہیں تو باہر وہاں پر ڈیڈ باڈیز بھی نہیں پڑی ہوتی، ان کا خون بھی صاف کر دیا جاتا ہے۔ بار کے اندر ایک آدمی آتا ہے جو کہتا ہے کہ کوئی تو چاہتا ہے کہ ہم اس بار سے باہر نہ نکلیں۔ اتنی دیر میں سرجیو ان سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کلر ہو یا ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ٹیرورسٹ ہو جسے پولیس پکڑنا چاہتی ہو یا پھر کڈنیپ کرنا چاہتی ہو۔ بھی وہ آدمی کہتا ہے کہ باہر جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں ان کا کیا؟ ساتھ ہی سڑک پر ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اتنی دیر میں ناچو نامی ایک آدمی اپنے بیگ کو پاؤں سے سائڈ پر کرتا ہے اور سرجیو اسے دیکھ لیتا ہے، اس لیے اس سے وہ بائک لے لیا جاتا ہے۔ وہاں سے ایک ہارڈ ڈرائیو نکلتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک ایڈ کمپنی میں کام کرتا ہے، اسی کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا اور اس کی ہارڈ ڈرائیو کو توڑ دیا جاتا ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ناچو کو غصہ تو بہت آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے وہ دیکھیں وہاں پر ایک بیگ پڑا ہوا ہے۔ وہ بیگ دراصل سرجیو کا ہوتا ہے۔ سرجیو وہ اٹھانے سے منع کر دیتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں بار کی اونر اسے اٹھا لیتی ہے۔ سرجیو اسے کھولنے سے منع کرتا ہے۔ تبھی بار میں ایک موجود آدمی اسے کھول جاتا ہے جس میں سے کوئی قابل خاص چیز نہیں نکلتی۔ اتنی ہی دیر میں اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتے باتھ روم سے کچھ آواز آتی ہے۔ سارے لوگ واش روم کی طرف جاتے ہیں، دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کھل نہیں پاتا، لہٰذا اسے توڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں ایک فیٹ مین لیٹا ہوا ہوتا ہے جس کی حالت کچھ خاص نہیں ہوتی۔ دراصل یہ کہانی کے شروع میں کھانستا ہوا واش روم میں جاتا ہے اور یہ ابھی تک وہیں پر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک انجیکشن بھی پڑا ہوا ہوتا ہے جسے الینا اٹھا لیتی ہے۔ اتنی دیر میں باہر انہیں گاڑی کی آواز آتی ہے، سب لوگ بھاگے ہوئے باہر جاتے ہیں۔ تبھی کچھ آرمی سولجرز آتے ہیں، وہ ٹائر کو وہاں پر آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی مدد کے لیے آئے تھے لیکن اتنی ہی دیر میں آگ لگا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں ٹی وی پر نیوز آ جاتی ہے کہ شہر کے اس حصے میں آگ لگ چکی ہے۔ بار میں موجود سبھی آدمی اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ سرکار ان سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اتنی دیر میں وہ جو آدمی واش روم میں پڑا ہوا تھا وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی باڈی پھولی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں۔ تبھی وہاں پر اس آدمی کی گر کر موت واقع ہو جاتی ہے۔ ناچو اس بندے کا موبائل اٹھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک آرمی آفیسر ہوتا ہے اور وہاں پر پی پی ای کٹ بھی پہنے ہوئے ہوتا ہے جو کہ کسی بھی وائرس سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تبھی ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو آدمی مرا تھا وہ انفیکٹڈ تھا کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے بولا تھا ڈونٹ ٹچ می۔ اب انہیں اس بات کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ اس ایریے کے کوارنٹائن کر لیا جاتا ہے۔ وہیں ناچو کو دکھایا جاتا ہے وہ جو کہ مسلسل اپنے موبائل سگنل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹیبل پر چڑھتا ہے تو وہاں پر اسے کچھ سگنل آ جاتے ہیں۔ تمام لوگ اسے اس بات کی رائے دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی میڈیا والے کو کال کرے۔ وہ ایک لڑکی کو کال کرتا ہے جو کہ اس کے جاننے والی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ کال کر رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں ایک اور آدمی ٹیبل پر آ چڑھتا ہے جس کی وجہ سے ٹیبل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی ناچو سے اس کا موبائل فون مانگتا ہے لیکن بار کی اونر وہ لینے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ موبائل اسی انفیکٹڈ آدمی کا تھا۔
تو وہ بھی اس سے انفیکٹڈ ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اس کے موبائل یا چیزوں کو چھوا وہ انفیکٹڈ ہو چکا تھا۔ وہاں پر 5 لوگ تھے جو انہوں نے اس چیز کو چھوا تھا، تو وہ لوگ انہیں گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس کی باڈی کو تہہ خانے میں لے جاؤ۔ وہ 5 کے 5 اسے تہہ خانے میں لے کر آ جاتے ہیں۔ بار کے اوپر 3 لوگ موجود ہوتے ہیں اور باقی 5 وہاں پر ہوتے ہیں۔ تبھی ایک عورت کو تھوڑی سانس کی پرابلم ہوتی ہے اور وہ تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی بھی نہیں کھولتا۔ تبھی کچھ بوتلز گر کر ٹوٹتی ہیں اور ان میں سے پانی نکل کر بہنے لگتا ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک ڈرینیج ہوتا ہے۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی جس کا نام بیگر ہوتا ہے وہ ڈرینیج کا ہول کھولتا ہے اور وہاں سے نیچے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ حالانکہ باقی لوگ اسے منع کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے جسم پر تیل لگا کر اس ڈرینیج کے ہول میں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ کلوز ہونے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے نہیں جا سکتے۔ تبھی کچھ گولیوں کی آواز آتی ہے۔ یہ تمام لوگ ڈر جاتے ہیں۔ وہاں سے کچھ دھواں بھی نمودار ہوتا ہے۔ بار کے اندر جو 3 لوگ تھے انہیں کسی نے مار کر آگ لگا دی ہوتی ہے۔ وہیں بیگر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہیں ڈرینیج میں پھنسا ہوا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے سفوکیشن ہو سکتی ہے، لہذا سب سے پہلے وہاں سے بیگر کو نکال لیا جاتا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد آگ مکمل طور پر بجھ چکی ہوتی ہے اور تہہ خانے کا دروازہ جلنے کی وجہ سے سب لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سب کچھ راکھ بن چکا ہوتا ہے اور وہاں پر انہیں ایک گن بھی مل جاتی ہے۔ اور وہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس علاقے کو مکمل طور پر سیل کر لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ مکمل خاموشی سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کسی کو پتہ چلا کہ 5 لوگ ہیں تو وہ لوگ انہیں بھی مار دیں گے۔ اتنی دیر میں ایک موبائل بجنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ اسی انفیکٹڈ آدمی کا تھا۔ وہ موبائل کھول کر دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ چیٹ تھیں جہاں سے اس سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے، لیکن وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میری طبیعت سیٹ نہیں ہوئی اور میں ایک واش روم میں چھپا بیٹھا ہوں۔ چیٹ کو مزید دیکھا جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس وائرس کی ویکسین بن چکی ہے اور 4 ابھی بھی اس کے پاس باقی ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ اس بات کو سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ اگر وائرس کی ویکسین بن چکی ہے تو آخر وہ آدمی مرا کیوں؟ لہٰذا اسی بات پر وہ لوگ آپس میں بحث کرتے رہتے ہیں۔ وہ الینا کو مزید چیٹ پڑھنے کا بولتے ہیں۔ الینا مزید چیٹ پڑھتی ہے لیکن انہیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اس وائرس کی ویکسین بن چکی ہے، جو کہ یہ سوچ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناچو اور الینا کے دماغ میں ابھی بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر اگر ویکسین بن چکی ہے تو یہ آدمی مرا ہی کیوں؟ وہ اس کی چیٹ کو مزید پڑھتے ہیں لیکن اتنی ہی دیر میں وہاں پر کال آ جاتی ہے۔ وہاں پر موجود بیگر ناچو پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور اسے اٹھانے کا بولتا ہے لیکن موبائل پہلے ہی بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے آف ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہیں الینا بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہاں اس کے پاس 4 ویکسین اور تھیں اور یہ لوگ وہ ویکسین لگانے کا سوچتے ہیں۔ اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس جایا جاتا ہے اور اس کی مکمل طور پر تلاشی لی جاتی ہے لیکن انہیں وہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ اتنی ہی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہ بیگر واش روم میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی ویکسین ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ 4 ویکسین ہیں، ہم میں سے کون ہے جو ویکسین نہیں لے گا اور اپنی قربانی دے گا؟ سب لوگ وہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور بیگر اپنے ویکسین انجیکٹ کر لیتا ہے۔ ناچو اس پر بندوق تانتا ہے لیکن وہ نہیں سنتا اور ویکسین انجیکٹ کر دیتا ہے اور اسے بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے۔ ناچو مکمل طور پر زخمی ہو چکا ہوتا ہے اور بیگر اس پر بندوق تان دیتا ہے تو اس سے ویکسین گر جاتی ہے۔ وہاں پر موجود ایک لیڈی وہ ویکسین اٹھا لیتی ہے لیکن غلطی سے وہ ڈرینیج میں گر جاتی ہے، جس پر وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ 5 بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ آخر اب بیٹھ کر کیا کیا جائے۔ وہ الینا کو کہتے ہیں وہ سب سے سمارٹ ہے تو لہٰذا وہ اس میں ہول میں جائے، تو لہٰذا پہلے تو وہ نہیں مانتی لیکن بعد میں وہ آخر مان ہی جاتی ہے۔ اس کی پوری باڈی پر آئل لگا دیا جاتا ہے اور اسے اس ڈرینیج میں ڈال دیا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ اس ڈرینیج کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہاں سے وہ ویکسین ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے آخرکار ویکسین مل ہی جاتی ہے۔ ناچو الینا سے کہتا ہے کہ وہ ویکسین اوپر بھیج دے لیکن الینا ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ 3 لوگوں کو ویکسین کی ضرورت ہے اور 3 ہی لوگ بچے ہیں جو کہ اوپر تھے
اور انہیں نیچے آنے کا بولتی ہے۔ وہ لوگ ڈرینیج کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد الینا باہر کا رستہ تلاش کرنے لگ جاتی ہے اور ویکسین کو وہیں ایک ہول میں چھپا دیتی ہے۔ وہ ایک گرل کے باہر دیکھتی ہے تو وہاں پر کافی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہ لوگ ان کے 3 ساتھیوں کو جلا رہے ہوتے ہیں جو کہ بار کے اوپر رہ گئے تھے۔ تبھی دکھایا جاتا ہے کہ الینا اور اس کے باقی ساتھی وہاں نیچے پہنچ جاتے ہیں اور ایک بار پھر ناچو اور بیگر کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ناچو اسے مار دیتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ناچو الینا سے وہ ویکسین لینے کے لیے کہتا ہے اور وہاں پر ایک موجود آدمی پر گن تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے مار دوں گا، تم ویکسین دو، لیکن الینا پھر بھی اسے ویکسین نہیں دیتی۔ ناچو نے غصے میں بیگر کو مارا تھا، حالانکہ وہ ایسا آدمی نہیں تھا، اس لیے اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ الینا کے پیچھے چلتے ہیں جہاں پر اس نے ویکسین چھپائی ہوتی ہے۔ الینا اور ناچو آگے ہوتے ہیں جبکہ دوسرے 2 ساتھی ان کے پیچھے چلتے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جس پر ناچو نے گن تانی تھی وہ عورت اسے ڈبانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ناچو اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اسے آ کر بولتا ہے کہ اس نے تو بیگر کو اس لیے مارا تھا کہ وہ بہت خطرناک آدمی تھا۔ اتنی ہی دیر میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ عورت ناچو کو کہتی ہے کہ وہ اسے گولی مار دے، لیکن ناچو ایسا نہیں کر پاتا۔ وہ عورت ناچو سے گن لے کر دور جاتی ہے اور وہاں پر خود کو مار لیتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ان کے پاس اب 3 ویکسین بچی ہیں جو کہ یہ لوگ ایک ایک کر کے بانٹ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ انجیکٹ کرتے وہاں پر بیگر آ جاتا ہے جو کہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ الینا اور ناچو کے ساتھی کو وہیں پر مار دیتا ہے اور اب الینا اور ناچو کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ اب مکمل طور پر سائیکو ہو چکا ہوتا ہے اور وہ الینا اور ناچو کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگا چلا جاتا ہے۔ ناچو الینا کی اوپر جانے میں مدد کر رہا ہوتا ہے۔ الینا اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے، چڑھتے ہوئے اس کی ویکسین نیچے گر جاتی ہے اور بیگر ناچو کو وہیں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ناچو اسی دوران اپنی ویکسین نکال کر الینا کو دے دیتا ہے اور بیگر اسے نیچے کھینچ کر لے جاتا ہے۔ بیگر اور ناچو دونوں کی وہاں پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ الینا اس ویکسین کو لیتی ہے اور اپنے اندر انجیکٹ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈرینیج کے باہر نکل آتی ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں کیونکہ اس ایریے کو کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے۔ الینا وہاں سے باہر نکلتی ہے، ایک عورت اسے جیکٹ پہناتی ہے اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہے۔ اس مووی کا انجام یہ تھا کہ جو آرمی افیسر تھا جو کھانستے ہوئے اندر گیا تھا، وہ ایک آرمی افیسر تھا اور وہ ایک وائرس میں مبتلا ہو چکا تھا۔ دراصل وہ وائرس آرمی کا اپنا ہی بنایا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ دوسرے کنٹری پر بائیو کیمیکل وار کر سکیں، لیکن وہ ان کے اپنے سر ہی پڑ گیا۔ حالانکہ وہ اس کی ویکسین تیار ہو چکی تھی، لیکن وہ آدمی آخر مرا کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے بھی کافی زیادہ بیمار تھا۔ جب آرمی کو پتہ چلا کہ وہ ایک بار کے اندر موجود ہے تو اس بار کو ہی کیا وہ اس پورے ایریے کو ان لوگوں نے کوارنٹائن کر دیا اور نیوز پھیلا دی کہ وہاں پر آگ لگ گئی ہے، اور جو بھی آدمی اس بار سے باہر نکلتا یہ لوگ اسے مار دیتے اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو انہوں نے مار دیا تھا۔